جولائی 20 1969 انسان کی تاریخ میں ایک نہایت ہی اہم اور منفرد دن تھا، کیونکہ اس دن کسی انسان نے پہلی بار دنیا سے باہر کسی سطح پر قدم رکھا تھا۔ اپولو 11 کے بعد مزید 6 مشنز لانچ کیے گئے، جن میں اپولو 13 اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ اپولو 17 جو کہ اپولو سیریز کا آخری مشن تھا اور 1972 میں لانچ کیا گیا، اس کو کمپلیٹ ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں، مگر اس دوران کسی انسان نے ارتھ کا آربٹ بھی لیو نہیں کیا۔ بٹ وائی؟ جنگیں بھی ایک بہت بڑی وجہ ہیں جن سے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، اور ہم چاند پر بھی ایک قسم کی جنگ میں ہی پہنچے تھے۔ اور جب یونائٹڈ اسٹیٹس بہت سی ناکامیوں کے بعد چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور USSR اس کا جواب دینے کی قابلیت کھو چکا تھا اور جنگ ختم کر دی گئی، تو اپولو پروگرام بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا، اور ایک مشن اپولو 18 جس کی تیاری کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی تھی، اس کو اسپیس اسٹیشن میں تبدیل کر دیا گیا، جس کا نام اسکائی لیب تھا۔ اسکائی لیب نے سورج کو سمجھنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پر اب تقریباً آدھی صدی کے بعد انسان چاند پر دوبارہ قدم رکھیں گے، اور اس بار کسی ریس یا جنگ کی وجہ سے نہیں، بلکہ دنیا کے کئی ممالک مل کر نہ صرف چاند پر جائیں گے بلکہ وہاں رہیں گے بھی اور مارس پر جانے کی تیاری بھی کریں گے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب لیونر گیٹ وے بنے گا، جو چاند کے آربٹ میں ایک اسپیس اسٹیشن ہوگا، اور یہ چاند کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آربٹ میں ہوگا۔ یہ آربٹ اتنا خاص ہے کہ اس کا ایک نام بھی ہے، جسے نیئر ریکٹیلائنر ہیلو آربٹ یا NRHO بھی کہا جاتا ہے۔ اس آربٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اسپیس کرافٹ کا دنیا سے کمیونیکیشن لنک کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، جبکہ اگر ہم چاند کے گرد ایک سمپل آربٹ میں ریوالو کریں، جیسے کہ اپولو اسپیس کرافٹس کرتے تھے، تو ہر آربٹ میں کچھ دیر بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا۔ آربیٹل میکینکس کے لحاظ سے چاند کے آربٹ میں جانے اور وہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک بار انجن کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور یہ دونوں برنز کا وقت ایگزیکٹلی اس وقت ہوتا ہے جب اسپیس کرافٹ چاند کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی بلیک آؤٹ میں۔ اس نازک وقت میں گراؤنڈ کریو سے تعلق نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ گیٹ وے ایک ایسے آربٹ میں ہوگا جس کے اندر دنیا سے تعلق ٹوٹنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں، یعنی دنیا ہر وقت لائن آف سائٹ میں رہے گی۔ اس آربٹ کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ایک الگ ویڈیو ڈیزرو کرتی ہیں، اس لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہیے۔ خیر، آتے ہیں آرٹیمس 1 کی طرف، جو کئی سالوں کے ڈیلیز کے بعد اور پھر لانچ پیڈ پر 2 اسکربس کے بعد آخر کار 16 نومبر کو کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ ہوا۔ 7, 6, 5, 4 stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. اور یہ آج تک کا سب سے برائٹسٹ لانچ تھا۔ اگر ہم N1 کی ایکسپلوژن کو نہ گنیں۔ N1 ایک سوویت مون راکٹ تھا جو ناسا کے سیٹرن 5 کا کاؤنٹر پارٹ تھا، اور اس سے زیادہ طاقتور بھی تھا، مگر N1 نے کبھی بھی ارتھ کی سرفس کو سکسیسفلی لیو نہیں کیا۔ آرٹیمس 1 کے لیے جو لانچ وہیکل یوز کی گئی ہے وہ اسپیس لانچ سسٹم SLS ہے، جو اسپیس شٹل کی ریٹائرمنٹ کے بعد کئی سالوں میں ڈیولپ ہوا۔ اس پر جو سالڈ راکٹ بوسٹرز ہیں، جن کے نام کی وجہ ان میں موجود سالڈ فیول ہے، یہ وہی بوسٹرز ہیں جو پہلے اسپیس شٹل پروگرام میں یوز کیے جا چکے ہیں۔ اس میں فرق صرف لمبائی کا ہے، اور اس لیے SLS میں یہ زیادہ پاورفل ہیں۔ اور کور سٹیج کے نیچے
جو 4 RS-25 انجنز لگے ہیں یہ بھی اسپیس شٹل پروگرام کے لیے ڈیولپ کیے گئے تھے۔ ایون آرٹیمس 1 پر جو انجنز لگے تھے یہ ایگزیکٹلی وہی پیسز تھے جو پہلے کسی اسپیس شٹل پر فلائی کر چکے تھے۔ اسپیس شٹل پروگرام میں RS-25 ری یوزیبل انجنز تھے، پر SLS میں یہ ڈسپوزیبل ہوں گے۔ اس کے علاوہ خود کو اسٹیج بھی لگتا اسپیس شٹل کے ایکسٹرنل ٹینک جیسا ہے، پر اس کے لگنے کی وجہ صرف باہر اورنج انسولیشن ہے، جس کی وجہ ان میں اسٹور کی جانے والی لیکوڈ ہائیڈروجن ہے۔ لیکوڈ ہائیڈروجن ایک کرائیوجینک یعنی بہت ہی ٹھنڈا فیول ہے، اسی لیے اس کو اسٹور کرنے کے لیے اس انسولیشن کی باہر ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد جو اپر سٹیج ہے اس میں 4 RL-10 انجنز ہیں، یہ بھی کرائیوجینک انجنز ہیں اور لیکوڈ ہائیڈروجن اور لیکوڈ آکسیجن پر کام کرتے ہیں۔ لیکوڈ ہائیڈروجن کو کسی بھی جگہ اسٹور کرنا ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے، مگر پھر بھی یہ راکٹس میں کیوں یوز کی جاتی ہے، اس کی وجہ اس کی اسپیسیفک امپلس ہے۔ لیکوڈ ہائیڈروجن کے یوز پر بھی میں ایک الگ سے ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ اس کے بعد SLS پر اگلا سٹیج آتا ہے یورپین سروس ماڈیول کا، اور اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اسے کہاں ڈیولپ کیا گیا۔ یورپ میں اسے یورپین اسپیس ایجنسی ESA نے بنایا ہے اور ناسا کے اورائن اسپیس کرافٹ کی سروس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر فیول، کریو کے لیے آکسیجن، پاور جنریشن اور پاور سٹوریج اور انجنز اورائن اسپیس کرافٹ کی اس کی جرنی میں مدد کے لیے ہیں۔ فی الحال سروس ماڈیول پر لگے انجنز بھی اسپیس شٹل کے آربیٹل مینیورنگ سسٹم یا OMS ہیں۔ بعد میں انہیں ایروجیٹ کے بنائے اورائن مینیورنگ سسٹم کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا جو صرف اسی پرپس کے لیے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے خود اورائن اسپیس کرافٹ جو آرٹیمس 1 کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ تھا۔ یہ وہی کیپسول ہے جس میں ایسٹروناٹ سفر کریں گے۔ یہ ایک انتہائی کمپلیکس اسپیس کرافٹ ہے اور اسی لیے اس کے اب تک بہت سے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور آرٹیمس 1 بھی ان میں سے ایک تھا۔ آرٹیمس 1 کا مقصد ان سب سسٹمز، سالڈ راکٹ بوسٹرز، کور سٹیج، اپر سٹیجز، یورپین سروس ماڈیول اور اورائن کا ایک بار ملا کر لونر انوائرمنٹ میں ایک فل ڈریس ریہرسل کرنا تھا، تاکہ جب اسپیس کرافٹ میں 2024 میں انسانوں کو بھیجا جائے تو یہ ایک فلی ریلائبل راکٹ ہو۔ آرٹیمس 2 جو کہ 2024 میں لانچ کیا جائے گا، یہ آرٹیمس پروگرام کا پہلا کریوڈ مشن ہوگا جس میں ایسٹروناٹس بھی جائیں گے۔ آرٹیمس 2 چاند کا صرف فلائی بائی کرے گا، لینڈ نہیں کرے گا۔ 2025 میں آرٹیمس 3 چاند پر پہلی لینڈنگ کرے گا۔ یہ تاریخ کا پہلا مشن ہوگا جس میں فرسٹ وومن اور فرسٹ پرسن آف کلر پر چاند کی سطح پر اتارا جائے گا۔ مگر یہ لینڈنگ اورائن اسپیس کرافٹ پرفارم نہیں کرے گا، بلکہ لینڈنگ کے لیے ایک الگ اسپیس کرافٹ ہوگا جسے ہیومن لینڈنگ سسٹم یا HLS کہا جاتا ہے، اور یہ ہیومن لینڈنگ سسٹم اسپیس ایکس کی اسٹار شپ ہے جس کو 3 کمپنیز میں سے ناسا نے سلیکٹ کیا تھا۔ خیر، آرٹیمس 1 کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک وقت تھا وہ ری انٹری کا تھا۔ ری انٹری بھی کیونکہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کے دوران اسپیس کرافٹ کا اور گراؤنڈ کریو کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ری انٹری کی اتنی سپیڈ میں جب ایئر مالیکول اسپیس کرافٹ کی ہیٹ شیلڈ کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو وہ اس انرجی کی وجہ سے پلازما کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ پلازما وہی میٹیریل ہے جس سے سورج بھی بنا ہے، اور یہ پلازما ریڈیو ویوز کو اپنے اندر سے پاس نہیں ہونے دیتا، اسی لیے اسپیس کرافٹ سے کمیونیکیشن لنک ٹوٹ جاتا ہے۔ اورائن آج تک کی سب سے تیز ہیومنز کے ساتھ ری انٹری کرے گا۔ 32,000 کلومیٹرز پر آور اس کی ری انٹری سپیڈ ہے، اور آرٹیمس 1 میں اورائن اس سے بھی زیادہ سپیڈ میں ری انٹر ہوا تھا، اور اب جب یہ مشن بغیر کسی مسئلے کے کامیاب ہو چکا ہے، اور اس کی کامیابی کو دیکھ کر ریسنٹلی آرٹیمس ایکارڈز کے سگنیٹریز میں 2 اور کنٹریز کا اضافہ ہو گیا ہے۔
نائجیریا اینڈ روانڈا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز بناؤں تو اپنی سپورٹ سبسکرائب اور لائک کر کے ضرور بتائیے گا، اور اپنا فیڈ بیک کمنٹس میں دینا مت بھولیے گا۔ Two solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Hearing good control on the roll from teams in Mission Control Houston. You're looking at 8.8 million pounds of maximum thrust. Quiet